بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو اور کوئی دعا میں یہ نہ کہو کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپوں یا ماؤں کے نام کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ بتوں کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسون پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند ہوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور بدگوئی ظلم و جفا سے ہے اور ظلم و جفا آگ میں جانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ اب میں ہوں بادشاہ، اور زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ نمبر 1، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ نمبر 3، اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسی اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔